السلام علیکم دوستو، ذرا امیجن کیجیے ایک شخص ہے، اس کی ایک بہت ہی اچھی جاب ہے کسی کارپوریٹ آرگنائزیشن میں. اس کی ایک فیملی بھی ہے جو وہ اپنے فیملی کو بھی اچھا خاصا وقت دیتا ہے، اور اس کا ایک فرینڈ سرکل بھی ہے جو وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور ان سے وہ فیڈ بیک، سجیشنز اور کنسلٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے پروفیشنل لائف میں امپروو کر سکتا ہے اور ایکسل کر سکتا ہے. اور وہ ایک ہارڈ ورکنگ انسان ہے. آخر کار ہوتا یہ ہے کہ اس کو اس کے ہارڈ ورک کا ریوارڈ مل جاتا ہے اور اس کی پروموشن ہو جاتی ہے مینجمنٹ کے لیول پر. دوستو، جیسی اس کی پروموشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نیگیٹو چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک فیلنگ آف گرینڈیوسٹی، فیلنگ آف سپیریورٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ تو جو ہے نا مجھ سے انفیریئر ہیں، یہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تو بہت ہی سپیریئر ہوں، میں ان کے جیسا نہیں ہوں. اور اس کے اندر جو ایمپتھی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بہت ہی لو لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اب وہ کسی انسان کو جب پین میں دیکھتا ہے یا جب وہ اس کو تکلیف میں دیکھتا ہے یا وہ جس مطلب یعنی دکھ تکلیف سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ فیل ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ ایمپیتھائز ہی نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. تو دوستو، ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی انسان کے پاس پاور، اتھارٹی یا ویلتھ آئے گی تو پھر اس کے مائنڈ میں ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا اور اس کے اندر سے ایمپتھی ختم ہو جائے گی اور وہ ایروگنٹ بن جائے گا. تو اس فینومینا کو، اس کنڈیشن کو ماڈرن سائیکالوجی ہیوبرس سنڈروم کے نام سے ہمیں بتاتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1400 ایئرز اگو دین اسلام نے ہمیں ہیوبرس سنڈروم کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ایک ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی ہیوبرس سنڈروم کو کبر یعنی کہ ایروگینس کے نام سے ہمیں بتایا ہے. اور سب سے جو بہترین اگزامپل ہے پوری ہیومینٹی کے لیے وہ ہے فرعون کی، کہ جو فرعون تھا اس کے پاس بھی بہت زیادہ پاور تھی، اتھارٹی تھی، ویلتھ تھی، ریسورسز تھے، اور وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا تھا اور بہت ظلم و ستم کر رہا تھا ان کے اوپر، اور اپنے آپ کو اس نے خدا بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اب دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس ایروگینس سے، اس ہیوبرس سنڈروم سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ماڈرن سائیکالوجی اور اسلامک سائیکالوجی دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور دونوں کو کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ماڈرن اور اسلامک سائیکالوجی کیا کیا سلوشنس ہمیں دیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ماڈرن سائیکالوجی ہمیں جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کرتی ہے وہ ہے سیلف ریفلیکشن. سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے. اگر ایک انسان اپنی لائف کو ڈیلی بیسس کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آج میرا بیہیویئر کیسا تھا، میں نے کون سی مسٹیکس کی، مجھ سے کون سی مسٹیکس کمٹ ہوئی، یا میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں، تو پھر وہ ایروگینس سے بچ جائے گا اور اس کے اندر ہیوبرس سنڈروم نہیں ہوگا، یہ ڈیولپ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم اسلامک سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ گاڈ کانشیسنیس، مطلب جتنا آپ کا ریلیشن، آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ، تو اتنا ہی وہ انسان ہمبل ہوگا اور اس کے اندر ہیومیلٹی آئے گی. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس نے ایک سپریم اتھارٹی کو مانا ہوا ہے، تو اس سے وہ ایروگینس سے بچ جائے گا. دوسرا جو سلوشن ہے جو ماڈرن سائیکالوجی ہمیں دیتی ہے وہ ہے آنیسٹ فیڈ بیک. مطلب آپ آنیسٹ فیڈ بیک لیں، آنیسٹ سجیشنز لیں، اور مطلب کنسلٹ کریں اپنے فرینڈ سے جو سنسیئر ہیں. تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ہیومن ہی سمجھیں گے اور ہیومن لیول کے اوپر ہی اپنے آپ کو پرکھیں گے. دوسرا جو سلوشن ہے جو اسلامک سائیکالوجی ہمیں دیتی ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اسلام اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ خود کریں، آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں، اپنے اوپر کویشچنس خود لگائیں کہ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا. آج آپ نے کسی کے ساتھ غلط رویہ تو نہیں برتا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اور آپ نے کسی کو ہیومیلیٹ تو نہیں کیا، اور اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ آپ بھی ایک ہیومن ہو. تو یہ بہت ہی فروٹفل پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ماڈرن سائیکالوجی ہمیں
تیسرا سولوشن دیتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. دیر شوڈ بی این اکاؤنٹیبلٹی سسٹم فار ایوری ون. اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیا ہے؟ ناگزیر ہے، اٹ از انیویٹیبل. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی سرویلنس ہوگی، اگر کوئی جو ہے نا چیک رکھا جائے گا، تو انسان پھر جو ہے نا بہت کیئرفلی جو ہے نا ہر چیز کرے گا، یا کیئرفلی وہ ایکشنز لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے بھی جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے، میرے اوپر بھی ایک چیک ہے، مجھے بھی سرویلنس کیا جا رہا ہے، میں بھی آنسریبل ہوں. تو پھر وہ ایروگینس اس کے اندر نہیں آئے گی، یا وہ اس سے بچ جائے گا، یا ایک ہبر سائنڈروم سے وہ بچ جائے گا. اس کے علاوہ جو تیسرا جو سلوشن جو ہمیں دیتی ہے اسلامک سائیکولوجی، وہ شورا اینڈ کنسلٹیشن. کہ مطلب آپ جو ہے نا اپنے فرینڈس سے کنسلٹ کریں، آپ مشاورت کریں، آپ ایڈوائزز لیں، آپ فیڈ بیک لیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کیا ہوں گے، آپ بچ جائیں گے ایروگنس سے. اس کے علاوہ جو فورتھ سلوشن ہمیں ماڈرن سائیکولوجی دیتی ہے، وہ مینٹورنگ اینڈ کوچنگ ہے. کہ آپ کا کوئی مینٹور اگر ہے، اگر کوئی کوچ ہے، اگر کوئی گائیڈ ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے اور مرشد ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے. مطلب آپ تبھی ایک انسان کو اپنے آپ سے اوپر مان سکتے ہیں نا، جب مطلب یعنی آپ کے اندر ایک ہیوملٹی ہوگی، تو آپ ہمبل ہوں گے تو آپ مانیں گے. ایروگینٹ انسان تو کبھی بھی کسی کو اپنے آپ سے اوپر نہیں مانے گا، وہ اس کا کوئی بھی جو ہے نا ٹیچر، گائیڈ، مینٹور نہیں ہوگا. یا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ جو بھی انسان اس طرح کا ہوگا، وہ جو ہے نا اس کا کوئی بھی گائیڈ، ٹیچر، مینٹور نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ہمبل سمجھے گا. اس کے علاوہ اسلامک سائیکولوجی کہتی ہے کہ ذکر اینڈ صلاح. مطلب آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، آپ نماز پڑھیں گے، تو اتنی آپ کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہوگی، آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوگی، آپ ہمبل بنیں گے. کیونکہ نماز جو ہے نا پیک ہے کس چیز کی؟ ہیوملٹی کی. کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ جھکتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آپ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، آپ اپنا ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، اپنی ناک بھی جو ہے نا آپ رکھتے ہیں زمین کے اوپر. تو یہ پیک ہے کس چیز کی؟ ہیوملٹی کی. اس کے علاوہ جو ففتھ سولوشن ہے جو ماڈرن سائیکولوجی دیتی ہے، وہ ہے پریکٹسنگ ہیوملٹی. مطلب کہ آپ ہیوملٹی کو پریکٹس کریں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ معذور لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ڈسیبل لوگوں کے ساتھ. آپ جو ہے نا آرفنیج جائیں، یتیم خانہ جائیں، وہاں پہ آپ ٹائم سپینڈ کریں. اس کے علاوہ آپ جو نیڈی پیپل ہیں، غریب ہیں، پور ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو سرو کریں، کمیونٹی کو پے بیک کریں. تو اس سے بھی آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوگی اور آپ ہمبل بنیں گے. اور اسلامک سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہے کہ سرونگ ادرس. اسلام بھی بہت ایمفیسائز کرتا ہے کہ آپ نے کمیونٹی میں سرو کرنا ہے، آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے دوسروں کا سوچنا ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے، ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کیا ہے اسلامک سائیکولوجی میں کہتی ہے کہ ریممبرنگ ڈیتھ. اگر آپ موت کو یاد رکھتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایروگنس ہوگی اور آپ ہبرس سائنڈروم کا شکار ہوں گے. کیونکہ آپ کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں ہوں، اور میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے قبر میں بھی، اور جو آخرت کا دن ہے وہاں پر بھی. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا ایروگنس کیسی، پھر آپ ہبرس سائنڈروم سے بچ جائیں گے، اور آپ تکبر اور کبر سے بچ جائیں گے. کیونکہ جس میں فنا ہونا ہے یہ چیز اس کو سوٹ نہیں کرتی، یہ صرف جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی ہے. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی ہبرس سائنڈروم سے، اس نے اس سے آپ کو بہت نالج ملی ہوگی، اور آپ کی لائف میں ایک ویلیو بھی ایڈ ہوگی، اور آپ نے جو ہے نا ہبرس سائنڈروم کے بارے میں جانا ہوگا، اور سولوشنز بھی آپ اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں جو ہے نا کمنٹس میں سجیشن بھی دے سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ کون سے ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آگے، اور کیا کیا چیزیں امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ کون سے اس طرح آپ کو جو ہے نا ویکنیس آپ کو نظر آئی، یا فلاز اور لوپ ہولز نظر آئے، تو وہ بھی آپ ہمیں بالکل کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.